رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ انفال 75 آیات پر مشتمل ایک مدنی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے امت مسلمہ کو متفق رہنے کی بہت تاکید کی ہے، اور ساتھ ساتھ اسلامی مملکت کے خوبصورت اور پیارے اصول بھی بتلائے ہیں کہ اسلامی ریاست، اسلامی مملکت میں افواج کے کیا قوانین ہونے چاہیے، عوام کے کیا قوانین ہونے چاہیے، ارباب اقتدار کس طرح سے اپنے اقتدار کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ یہ ہر چھوٹے بڑے اس سلسلے کے قوانین اور اصول اللہ نے سورۃ الانفال میں ذکر فرمائے۔ پھر امت مسلمہ اپنا دفاع کیسے کرے، اپنی حفاظت کیسے کرے، جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی حفاظت کس طرح سے ہو، وہ اصول اور ضوابط اللہ نے یہاں ذکر فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلامی مملکت، اسلامی ریاست، امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا اہم قانون خداوندی یہ ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول ایک ایسی شے کی طرف بلائے، ایسی چیز کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی کا راز مضمر ہے، جس میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کا راز مضمر ہے، ایسی چیز کہ جس پر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کا انحصار ہے، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول یعنی قرآن کریم اور پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی چیز کی طرف دعوت دیں، استجیبو، تو اللہ کی بات مان لو، اللہ کے رسول کی بات مان لو، ایک لمحہ اس میں دیر نہ کرو، ایک لمحہ اس میں دیر نہ کرو۔ اس دیر کرنے کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مشغول تھے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں اپنی نماز کو مکمل کر کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ چنانچہ وہ نماز مکمل کر کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جی اللہ کے رسول، میں حاضر ہو گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے میری پکار کو سنا تھا؟ جی اللہ کے رسول، سنا تھا۔ پھر کیوں نہیں آئے؟ کہا میں نماز میں مشغول تھا اور نماز سے فارغ ہوا، حاضر خدمت ہو گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب تمہیں اللہ کا رسول بلائے، اللہ کی بات پر لبیک کہو، اللہ کے رسول کی بات پر بھی تم لبیک کہو، اور جب تمہیں اللہ کا رسول پکارے تو فوری آ جاؤ۔ یہ بات نہیں سنی قرآن میں؟ جی اللہ کے رسول، سنی۔
تو کہا پھر تجھے میری بات کا جواب دینا چاہیے تھا۔ کس میں ہے؟ نماز میں۔ اب یہاں فقہا نے ایک بحث کی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پکار پر نماز توڑ کر جاتا ہے تو آیا اس کی نماز دوبارہ وہ پڑھے گا یا نہیں؟ بعض فقہا نے کہا یہی نماز ہے، اسی حالت میں جائے گا۔ اس قدر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پکار کی اہمیت ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فوری آ جاؤ، تسلیم کر لو، مان لو اللہ کی بات، مان لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تسلیم کر لو، مان لو، ایک لمحہ اس میں دیر نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ آج رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی تو نہیں، مگر آپ کی سیرت طیبہ تو موجود ہے، آپ کی زندگی تو موجود ہے۔ زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، اس وقت میرے لیے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے کیا مطالبہ ہے، اس مطالبے کو مجھے پورا کرنا چاہیے۔ یہی حکم اس وقت کا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو اس پکار پر فوری لبیک کہو۔ سوال یہ ہے، ہم ذرا اپنی زندگی کا احتساب کریں۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی آپ کی سنت ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے آتا ہے، کوئی وقت کا تقاضا ہمارے سامنے آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا اس وقت مجھے یہ کام کرنا چاہیے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت یہ تعلیم دے رہی ہے کہ اس وقت مجھے یہ کام کرنا چاہیے اور اس عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب اگر اس عمل کو میں اختیار نہیں کر رہا تو گویا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پکار پر میں نے لبیک نہیں کہا۔ یہ صرف زبانی جمع خرچی نہیں ہے، یہ صرف زبانی اسلام کا، ایمان کا، محبت کا دعویٰ نہیں ہے، یہ ایمان اور یہ محبت کا دعویٰ ہم سے کچھ مطالبہ کر رہا۔ اور پھر اگلا جملہ سنیے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ کیوں تمہیں کہا کہ جب تمہیں رسول کی تعلیم سامنے نظر آئے، رسول کا اسوہ حسنہ تمہیں نظر آئے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے تمہیں یہ حکم مل رہا ہے کہ اس وقت مجھے یہ کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہ کرو، اس میں دیر نہ کرو۔ کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ سمجھ لو کہ اللہ تبارک تعالی تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان میں حائل ہے۔ کہیں رسول اللہ کی سنت کو تم چھوڑو گے، آپ کے اسوہ حسنہ کو ترک کر دو گے۔ اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ تمہیں اس سنت پر عمل کرنا چاہیے تھا، مگر نہیں کیا تو یاد رکھنا اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے بیچ میں حائل ہے، کہیں ایمان کی توفیق تم سے سلب نہ کر۔ ترک سنت کا اتنا نقصان، اتنا بڑا نقصان ہے، کہیں ایمان کی توفیق سلب نہ ہو جائے، کہیں عمل کی توفیق سلب نہ ہو جائے، کہیں عمل صالح کی توفیق تم سے چھن نہ جائے اور بعد میں تم کرنا بھی چاہو نہ کر سکو، اس لیے کہ یہ وقت تھا اس عمل کے کرنے کا۔ اس وقت اگر تم نے وہ عمل نہیں کیا تو بعد میں کوشش کے باوجود بھی ایسا نہ ہو کہ تم اس عمل سے محروم ہو جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ اور پھر فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اس بات کا عقیدہ تمہیں رکھنا ہے، اس بات کا نظریہ تمہیں جمانا ہے، اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھانا ہے کہ تمہیں اپنے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، تمہیں اپنے اللہ کے سامنے جواب دے ہو۔ اس وقت ایک جگہ خرچ کرنے کی بات آ رہی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ تعلیم دے رہا ہے یہاں خرچ کرنا چاہیے، میں نہیں خرچ کر رہا تو میں نے گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پکار پر لبیک نہیں کہا۔ اس وقت مجھے رسول کی تعلیم یہ بتا رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتلا رہی کہ مجھے یہود و نصارہ کی تمام مصنوعات سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ وہ تمام کی تمام اقوام کہ جن کا مال امت مسلمہ کے خلاف استعمال ہوتا ہے، امت مسلمہ کے خونوں کو جو تباہ و برباد کر رہے ہیں، مجھے اس وقت ان کا سہولت کار نہیں بننا چاہیے۔ اسلام مجھے یہ تعلیم دیتا ہے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مجھے یہ بتاتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا لایا ہوا قرآن کریم مجھے یہ درس دیتا ہے کہ مجھے اس وقت اپنے مال کو اس جگہ سے روکنا چاہیے جہاں مسلمان کو نقصان پہنچ رہا۔ مجھے ایسی اقوام کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہیے، مجھے ایسی قوموں کے ساتھ اپنے کاروباری علائق استوار نہیں رکھنے چاہیے، ایسی قوموں کے ساتھ اپنے کاروباری تعلقات نہیں قائم کرنے چاہیے۔ مجھے شیطان اندر سے وسوسہ ڈالے گا، خیال ڈالے گا تیرے ایک کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، مگر مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ بتا رہی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، سارا معاشرہ ایک طرف ہو، تو ایک طرف ہے تو تو کامیاب۔ اجتماعیت کو نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو سب کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھو حق اور درست کیا ہے، درست کیا بات ہے، حق بات کیا ہے، حق کی پیروی کرو، درست کی پیروی کرو، درست بات کی اتباع کرو۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اور مبارک دعاؤں میں سے یہ دعا ہے، اے اللہ میرے سامنے حق کو واضح کر دے اور حق کی اتباع کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حق کھلا ہوا نہیں تھا؟ کیا آپ حق کی اتباع کرنے والے نہیں تھے؟ مگر امت کو یہ سبق سکھایا ہے، یہ سمجھایا ہے، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا، اے اللہ میرے سامنے باطل کو کھول کر رکھ دے اور باطل سے بچنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہر آدمی اپنی ذات سے شروع کرے، اپنے گھر سے شروع کرے۔ یاد رکھیے گا، اگلی بات عرض کرنے سے پہلے ایک تمہید ذہن نشین کیجئے گا، جو اگلی بات میں کہنے لگا ہوں وہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ، میں، ہم سب اس وقت جو یہاں بیٹھے ہیں نمازی ہیں، ٹھیک ہے، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، بہت اچھا، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، بہت اچھا، خرچ بھی کر لیتے ہیں، بہت اچھا، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، الحمدللہ، تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ سارے کے سارے کام کیا ہیں؟ اعمال صالحہ۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ اعمال صالحہ۔ کیا نجات کا دار و مدار یا عذاب سے بچنے کا دار و مدار یہی اعمال ہیں؟ یہ ہے سوال۔ اللہ کے غضب اور غصے سے بچنے کے لیے کیا یہ اعمال کافی ہیں؟ اس سوال کا جواب قرآن کریم کی آیت سے دے رہا ہوں، آیت نمبر 25 سورہ انفال، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ فرمایا اللہ کے اس عذاب سے بچو، اس عذاب سے بچو جو عذاب صرف معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، امت مسلمہ میں صرف وہ عذاب ظالموں کو نہیں پہنچے گا، بلکہ ظالموں کے ظلم پر خاموش رہنے والوں کو بھی پہنچے گا۔ صرف ظالموں کو نہیں آئے گا، ظالموں کے ظلم پر چپ رہنے والوں کو بھی وہ عذاب پہنچے گا۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، صرف ظالموں کو نہیں آئے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایک ہے صلاح، نیک بن جانا، صرف اتنا کافی نہیں ہے میرے عزیز، بلکہ عذاب سے بچنے کے لیے اگلا اقدام کرنا پڑے گا کہ جہاں گناہ ہو رہا ہو، ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہے، اس گناہ کو گناہ کہنا، اس ظلم کو ظلم سمجھنا، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اس ظلم کے خلاف حسب استطاعت اپنی آواز کو بلند کرنا، اگر یہ کرتے رہیں گے تو عذاب سے بچ سکو گے، ورنہ امت پر جو عذاب آئے گا اس عذاب میں صالح اعمال صالحہ کرنے والے بھی مبتلا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال ارشاد فرمائی، بڑی خوبصورت مثال، اتنی واضح، اتنی صاف ستھری مثال اور اتنی دو ٹوک مثال آپ نے دی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سمجھ لو
ایک سفر ہو، سمندری سفر ہو، اور ایک جہاز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اور جہاز 2 منزلہ ہو یا کئی منزلوں پر مشتمل ہو، نیچے ایک تہہ خانے کی منزل ہو، ایک اوپر کی منزل ہو، نیچے کی منزل جو ہے وہ پانی کے اندر ہے، اوپر کی منزل پانی سے باہر ہے۔ اب نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل پر آتے ہیں، اوپر والے کہتے ہیں ہم تمہیں پانی نہیں لینے دیں گے، اس لیے کہ تمہارے اوپر آنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے، اگر تم نہیں لینے دو گے تو پھر ہم نچلے حصے میں ہی جہاز میں یا کشتی میں سوراخ کر لیں گے اور وہاں سے ہم پانی حاصل کریں گے۔ تو آپ نے کیا سمجھایا کہ جب نچلے طبقے والے اگر وہاں سوراخ کر لیتے ہیں پانی حاصل کرنے کے لیے، اور اگر اوپر والے ان کو نہ روکیں اور وہ یہ کہیں کہ ہماری منزل میں تو سوراخ نہیں ہو رہا، یہ تو نچلے والے منزل میں سوراخ ہو رہا ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے، تو آپ بتائیے کہ جب اس سوراخ سے پانی اندر کشتی میں آئے گا، نیچے والی منزل جب بھر جائے گی تو کشتی ڈوبے گی، تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے، یا کیا اوپر والے بچ جائیں گے؟ وہ لوگ نہیں بچیں گے۔ ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو یہ چاہیے تھا کہ نیچے والوں کو روکتے، ان کا ہاتھ پکڑتے۔ اب سمجھیے گا، من رآ منکم منکرن، اگر کوئی آدمی کسی گناہ کو دیکھے فلیغیرہ، اس گناہ کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ ان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے تھا انہیں، اور اگر یہ نہ کر سکیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، یہ نہ کر سکیں تو کم از کم زبان سے تو روکتے، غلط کر رہے ہو تم۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکتے تو پھر تیسرا درجہ تھا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل سے غلط تو سمجھتے، برا تو سمجھتے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اپنے معاشرے کے اندر اگر قرب و جوار میں غلطی آدمی دیکھے اور اس غلطی کو غلطی نہ سمجھے، اس برائی کو برائی نہ سمجھے، گھر کے اندر ہونے والی برائی کو برائی نہ سمجھے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے اور نوافل بھی ادا کر رہا، تلاوت کا بھی پابند ہے، روزے دار بھی ہے، سب کے سب اعمال صالحہ موجود ہیں، مگر مصلح نہیں ہے۔ صالح ہے، مصلح نہیں ہے۔ کیا معنی؟ خود نیکی تو کر رہا ہے، دوسروں کے لیے فکر مند نہیں ہے۔ جب دوسروں کے لیے فکر مند نہیں ہے تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ عذاب جو اس گناہ کرنے والے پر آئے گا، اس عذاب کا حصہ تم بھی بنو گے، اس عذاب کا حصہ تم بھی بنو گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث سے اس کی وضاحت ذکر فرمائی ہے کہ گزشتہ قوموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، فلاں قوم کو جا کے ان کی بستی کو الٹ کر آ جاؤ، ظالم بستی ہے، ظلم کرنے والی بستی ہے، زیادتیاں کرنے والی بستی ہے، نافرمان لوگ ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں دیکھا ایک نیک آدمی ہے، ایک پل جھپکتے بھی اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت جبریل وہ منظر دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں، اے اللہ اس بستی میں ایک شخص ایسا ہے جس نے پل جھپکتے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ پاک نے حکم دیا، جاؤ اس بستی کو پہلے اس شخص پر الٹو، اس کو پہلے تباہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے آپ کو عبادت سے تو غافل نہیں کیا، مگر میری نافرمانی ہوتے دیکھا اس نے، اور اس کے چہرے پر ذرہ برابر تغیر نہ آیا۔ آج ہم کہتے ہیں مجھے کیا اس سے لے، مجھے کیا سروکار ہے۔ لہٰذا 4 کام۔ نمبر 1، زبان سے منکر اور برائی اور ظلم کو روکنا۔ اول، ہاتھ سے روکنا، اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر دوسرا درجہ ہے کہ زبان سے روکو۔ اگر زبان سے ایک آدمی نہیں روک سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے، تیسرا درجہ دل سے اس کو برا سمجھو۔
یہاں کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد ایمان کی کوئی رتی نہیں اس کے پاس بچی، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں بچا، وہ مردم شماری میں تو مسلمان کہلاتا ہے مگر اللہ کے کاغذوں میں اس کا اسلام نہیں بچا۔ پھر اس کے بعد آخری درجہ، اس کے بعد اس کے ساتھ ایک درجہ یہ ہے کہ کم از کم آدمی ان برائی کرنے والوں سے علیحدہ تو ہو جائے، اختلاط تو نہ رکھے، تعلق تو نہ رکھے، دوستی تو نہ رکھے، علائق تو نہ رکھے، محبت تو نہ رکھے، ایسوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، اس برے معاشرے سے، اس گندے معاشرے سے، اس گندی سوسائٹی سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ایک علاقے کے اندر اگر چند لوگ گندگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور بدبو اور تعفن کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جب تک ان کی بدبو اور تعفن پر دوسری چیزوں کا کنٹرول رہے گا اور آپ کی صفائی اور ستھرائی کا کنٹرول رہے گا تو کچھ نہیں آپ کو نقصان ہوگا، لیکن جس دن آپ نے اپنا کنٹرول ڈھیلا کر دیا وہ برائی آپ پر چھائے جائے گی، وہ بدبو آپ پر غالب آ جائے گی۔ بالکل اسی طرح سے اسلام ہمیں یہی تاکید دیتا ہے، ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہیے، ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، سمجھو اللہ سخت سزا دینے والا۔ اس کا استحضار کرو، اس کا عقیدہ بٹھاؤ، اس کو دل میں بٹھاؤ، اللہ سخت ترین سزا دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہم آج پوری دنیا میں ظلم دیکھ رہے ہیں، غزہ پر ہونے والا ظلم، اس کے باوجود بھی اگر ہمارا مسلمان اپنے آپ کو یہودی مصنوعات کی بائیکاٹ سے نہیں اپنے آپ کو بچا رہا، بائیکاٹ نہیں کر رہا، تو وہ سوچے میں کہاں کھڑا، جا نہیں سکا، ہاتھ سے نہیں روک سکا، زبان سے نہیں روک سکا، دل سے بھی برا نہ جانے، اور جناب اپنی مالی امداد بھی ان یہودیوں کو کرتا رہے، تو وہ سوچے میں کہاں کھڑا۔ اس نے اللہ کے سامنے جواب دے نہیں ہونا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں سیکھی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن پیش نہیں کیا جائے گا، وہ خون میں نہائے ہوئے معصوم بچے سامنے نہیں لائے جائیں گے، اور وہ خون میں نہائی ہوئی خواتین اور وہ بیوائیں اور وہ جوان جن کے جسم چھلی ہو گئے وہ سامنے نہیں لائے جائیں گے، اور وہ سوال پوچھے گا بے ای ذنب قتلت، میرے قتل ہونے کا سبب اے اللہ کیا تھا، اے اللہ میرے قتل میں شریک کون کون ہے، اسے سامنے لایا جائے، جو مالی شریک ہے وہ بھی لایا جائے، جو زبانی شریک ہے وہ بھی لایا جائے، جو دلی اعتبار سے شریک ہے خوش ہے اسے بھی لایا جائے، اور جو عملی شریک ہے اسے بھی لایا جائے۔ اس وقت کیا جواب ہوگا؟ تازہ تازہ جسموں سے خون رس رہا ہوگا، اور وہ مقتول اللہ کے سامنے یہ دعویٰ دائر کرے گا، وہ انصاف کا دن ہے، وہ انصاف کا دن ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو انصاف دلوائے گا، جس دن ایک جانور کو دوسرے جانور سے بھی انصاف دلوایا جائے گا، تو انسان کا انصاف نہیں دلوایا جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، سمجھ لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس وقت غزہ میں جو سمود فلوٹیلا ایک قافلہ ہے، اور صرف انسانیت کی ہمدردی کے لیے وہاں پہنچا ہے، اور پوری کی پوری انسانیت اور پوری دنیا کے ممالک کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ وہاں پہنچا ہے۔ تو اب اگر اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی جو ہو رہی ہے، اور جارحیت یہود کی طرف سے ہو رہی ہے، اسرائیل کی طرف سے اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہے، ملکی قوانین اور اقدار کو بھی پامال کیا گیا، اخلاقی اقدار کو بھی پامال کیا گیا، بین الاقوامی اقدار کو بھی پامال کیا گیا، انسانی اقدار کو بھی پامال کیا گیا، اور تمام کی تمام حدود کو پامال کر کے اس قافلے کو جارحیت کا نشانہ بنانا سراسر ظلم ہے۔ اور اگر اس ظلم کے خلاف ہر شخص نے اپنی حیثیت کے مطابق آواز نہ اٹھائی، تو پھر اللہ کا عذاب جو
اس قوم پر آنے والا ہے، اس عذاب میں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم بھی پس جائیں۔ یہ ہے بات کہنے کی۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ جو صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا، اس لیے کہ جب گندم پستی ہے تو پھر گھن بھی بیچ میں پسا کرتا ہے، پھر یہ بھی پستا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اس بات کو سمجھو کہ اللہ تبارک تعالی، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے بیچ میں حائل ہے، کسی وقت بھی تمہاری توفیق عبادت سلب ہو سکتی ہے۔ جس عبادت کو کرتے ہوئے تم مطمئن ہو کہ میں 100% ٹھیک چل رہا ہوں، پوری دنیا میں جو ہوتا رہے، میرے محلے میں جو ظلم ہوتا رہے، میرے پڑوس میں جو ظلم ہوتا رہے، میرے گھر میں جو ظلم ہوتا رہے، مجھے اس ظلم سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں اس ظلم کا حصہ نہیں بن رہا۔ میرے عزیز، اتنی بات کافی نہیں ہے، ظلم کا حصہ بھی نہ بن، اور اگلا اقدام یہ کر کہ اس ظلم کے خلاف جو آواز اٹھا سکتا ہے وہ تو اٹھا۔ ہاتھ سے ظلم کو روکو، نہیں روک سکتے ہو زبان سے روکو، نہیں روک سکتے ہو دل سے روکو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو اختلاط تو نہ کرو۔ لیکن ایک آدمی سارا دن نافرمانوں کے ساتھ اور ان کی نافرمانیوں کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، ان کی ہاں میں ہاں بھی ملاتا ہے، انہیں جی حضور بھی کرتا ہے، پھر نمازیں بھی پڑھتا ہے اور کہہ رہا ہے تم بھی صحیح کر رہے ہو۔ ظالم کی حمایت کرنا شرک ہے، جس کو حدیث میں سراسر شرک کہا گیا۔ فرمایا جس نے کسی ظالم کو جانتے ہوئے کہ یہ ظلم کر رہا ہے پھر بھی اس نے حمایت کی اس کی، تو کیا فرمایا؟ اس نے اپنی گردن سے اسلام کا ہار نکال کے پھینک، اس نے اپنی گردن سے اسلام کا ہار نکال کر پھینک دیا۔ اس نے اسلام کی عزت اور شرافت کو اس نے کنارے پر رکھ دیا، اس نے بالائے طاق رکھ دیا۔ تو ہر شخص اپنی زندگی کا احتساب کرے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حالت جنگ میں آپ کا اسوہ کیا تھا؟ حالت امن میں آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ اپنے محلے اور برادری میں آپ کا طور طریقہ کیا تھا؟ اپنے گھر میں آپ کا طور طریقہ کیا تھا؟ اپنوں کے ساتھ آپ کے میل ملاپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ دشمنوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ آپ کے ساتھ کیا تھا؟ اور دشمنان اسلام کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روابط کیسے تھے؟ معاشی روابط آپ کے کس طرح سے تھے؟ ان میں ہر چیز میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ آئیے سچے دل سے ہم عزم کرتے ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو اپنے سینے سے انشاءاللہ لگاتے ہیں۔ آؤ آج عزم کرو، اپنے گھروں کو دیکھو، گھر میں کون سی چیز ایسی ہے جو خلاف سنت ہے؟ ہٹا دو۔ قدم رکھو اپنے نفس پر، قدم رکھو اپنے نفس پر، اپنے نفس پر، اپنی چاہتوں پر قدم رکھو، اور اپنے سر سے لے کر اپنے پیر تک اللہ کے واسطے دیکھ لو، اپنا احتساب کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا کیا میں نے کیا ہے؟ کیا ایسا کام ہے جس سے میرے نبی کا دل دکھتا ہے؟ اگر وہ کام میری زندگی میں، میرے لباس میں، میری شکل میں، میرے معاملات میں، میری معاشرت میں اگر وہ عمل ہے تو میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو نہ دکھاؤں۔ میں کیوں ان کا دل دکھاؤں؟ کیا میں اسی لیے پیدا ہوا تھا؟ کم از کم راحت نہیں پہنچا سکا تو دل تو نہ دکھاؤ۔ کم از کم آپ کے دین کو راحت ہم نے نہ پہنچائی تو دل تو نہ دکھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، ہر آدمی اپنا احتساب سر سے لے کر پیر تک اپنی زندگی کو دیکھے۔ کچھ نہیں ہے یہ دنیا، اس دنیا کی خاطر، اس دنیا کی خاطر، اس دنیا کو خوش کرنے کے لیے اپنے پیارے حبیب کو ناراض کرو گے؟ اس دنیا کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کرو گے؟ معاشرے کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک طرف کر دو گے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کو ایک طرف کر دو گے؟ معاشرے کو راضی کرنے کے لیے، خاندان کو راضی کرنے کے لیے،
اپنی سوسائٹی کو راضی کرنے کے لیے, بیوی بچوں کو راضی کرنے کے لیے, کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ کیا یہ نہیں پڑا تمہارے مال اور تمہاری اولادیں وہ فتنہ ہیں, امتحان ہیں, امتحان ہیں, امتحان ہیں. ان کی محبتوں میں آ کر, معاشرے کی محبت میں آ کر اللہ اور اس کے رسول سے غافل نہ ہونا, اللہ کی تعلیمات سے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے غافل نہ ہونا, یہ بدترین جرم ہوگا تمہارا. یہ اس لیے آئیے ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنے سر سے لے کر پیر تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے انشاءاللہ, اور اپنے گھروں میں بھی انشاءاللہ ہم نافذ کریں گے انشاءاللہ, اپنے کاروباروں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نافذ کریں گے انشاءاللہ, معاملات میں, معاشرات میں, زندگی کے ہر شعبے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کریں گے. اللہ مجھے بھی, آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.